کہ اس قوم کے زوال میں، اس کے نقصان میں کس کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے، کہ ہم اپنا مجرم متعین کریں. وہ تاریخ اور وقت خود متعین کر دیتا ہے. قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے جنرل، تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اب بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے. ان لوگوں نے، جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے، تو اگر ان لوگوں نے اس کا کوئی سنجیدہ حل نہ نکالا تو خدا نہ خواستہ یہ قوم کسی بہت ہی ناقابل برداشت آزمائشوں کا شکار ہو سکتی ہے. یہ نظریہ ضرورت کا لفظ ہی عدلیہ کے ماتھے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے، اس کو کھرچ کھرچ کے اس کو مٹانے کی ضرورت پیش آئے گی. کفر سے تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر نہیں قائم رہ سکتی. تو ہمارا یہ نظام اس وقت ظالمانہ ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان سے میں ہوں وقار بگا اور آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں مفتی سید عدنان کاکا ہیل صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. مفتی صاحب، آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے آپ نے سوالات پوچھے تھے وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے. وہ اسی نوعیت کے کچھ سوالات آج کل سیولین پرائم منسٹر سے بھی لمس کے اسٹوڈنٹس نے پوچھے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ بدتمیز اسٹوڈنٹس ہیں. آپ نے سوالات پوچھے تھے، تو آج آپ ان بدتمیز اسٹوڈنٹس کے لیے کیا کہیں گے؟ میں نے وہ سوالات کچھ سنے اس میں سے. میرا خیال ہے کہ یہ کہنا تو خیر ٹھیک نہیں ہے کہ بدتمیز ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ جو موقع ہو جب بات کرنے کا ایسا، تو جو سوالات کا معیار ہے وہ ذرا بہت بہتر ہو سکتا ہے، خاص طور پر ایک ایسے تعلیمی ادارے میں جس کی شہرت ہے بہت زیادہ. اور ظاہر بات ہے کہ وہاں پولیٹیکل سائنس کے لوگ بھی ہوں گے، اکنامکس کے لوگ بھی ہوں گے، اور انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ بھی ہوں گے. جہاں جس ماحول میں ان چیزوں کی فضا ہو، تو سوالات کا معیار جو ہے، وہ جو اس کا جو ایک انٹلیکچوئل لیول ہے، وہ بہت بہتر ہو سکتا ہے اور بہتر ہونا چاہیے. اس بات کی لوگوں کو شاید توقع زیادہ ہوتی ہے تعلیمی اداروں سے. تو اگر ہمارے سوالات کی نوعیت بہت زیادہ عامیانہ ہو اور وہ ایک جس طرح گلی محلے کے سوالات سے زیادہ اس کی حیثیت نہ ان سوالوں کی، تو اس پر اگر کسی نے مایوسی کا اظہار کیا ہو تو وہ تو مجھے اس سے اتفاق ہے اس بات سے کہ ان سوالات میں مجھے کوئی ایسی بات بہت زیادہ نظر نہیں آئی جس سے جو نوجوانوں میں جو بے چینیاں ہیں جس قسم کی پوری ایک جنریشن کے اندر، اور جو اپنے ارباب اختیار سے ان کی جو شکایات ہیں، نظام سے، سسٹم سے جو ان کی شکایات ہے، سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، اپنے مستقبل کے حوالے سے جو ایک مایوسی کی فضا ہے، پھر ملک کے حالات کے اعتبار سے آپ دیکھیں تو ملک کے معاشی حالات، امن و امان کے حالات، تو اس پر میرا خیال ہے کہ گفتگو ہونی چاہیے تھی اگر اس کا موقع دیا گیا تھا اور موقع ملا تھا. آپ نے 18 سال پہلے سوالات کیا، آپ نے مہنگائی کے اوپر بات کی جناب نواز شریف صاحب سے، آپ نے ان سے بات کی ان کا دائرہ اختیار کیا ہے، آپ نے بات کی بے روزگاری ہے، آپ نے اس وقت ملکی مسائل جو سامنے رکھے تھے. اگر 18 سال بعد ہم ان مسائل کو دیکھیں، یا پھر آپ کی وہ صرف جو سپیچ تھی یا پھر وہ جو کوسچنز تھے انہیں ہم سنیں، تو محسوس تو یہی ہوتا ہے کہ یہ ابھی کل کی بات ہے. تو کیا 18 سال بعد بھی پاکستان وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے؟ جی، بہت ہی ہماری یہ کم قسمتی ہے کہ ملک وہاں رکا ہوا نہیں، اس سے بھی زیادہ پیچھے جا چکا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو جو معیشت کی صورتحال ہے وہ سے زیادہ ناگفتہ بے ہے. اور اسی طرح اس عرصے میں بہت ساری چیزوں کا اور بھی زیادہ نقصان ہوا. ابھی ہم نے ایک ایسا دور بہت قریب میں گزارا جس میں آزادی اظہار کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں رہیں، اور سچ بولنے والوں کو یا کچھ حقیقت بیان کرنے کی کوشش کرنے والوں کو آف ایئر کر دینا، ان کو اسکرینوں سے ہٹا دینا. تو یہ ادوار بھی ہم نے ابھی قریب کے زمانوں کے اندر ان چیزوں کو بھی بہت زیادہ دیکھا. اس لیے اگر آپ موازنہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ شاید حالات اس سے زیادہ بدتر ہو گئے ہیں بدقسمتی سے. مفتی صاحب، آپ نے جو سوالات کیے، لوگ کہتے ہیں کہ مفتی سید عدنان کاکا ہیل نے وقت کے ڈکٹیٹر کے سامنے کلمہ حق پڑھا. اس کلمہ حق پڑھنے کے بعد آپ کو کچھ مسائل دیکھنے کو ملے؟ پوسٹ کوسچنز آپ کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی ہو یا کہیں سے پریشرائز کرنے کی کوشش کی گئی ہو؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا. اس زمانے میں 2005 کی یہ بات ہے جب میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا جامعہ علوم الاسلامیہ بلوری ٹاؤن میں. اور اس کے بعد مجھے کم سے کم کسی قسم کے کوئی پریشرائز نہیں کیا گیا، نہ کوئی دباؤ ڈالا گیا.
مشہور بہت زیادہ ہو گیا تھا کہ کہا جاتا تھا کہ ان کو اٹھا لیا گیا ہے، کوئی کہتا تھا اس کے والد کو قتل کر دیا گیا، حالانکہ میرے والد صاحب اس بات سے 6 سال پہلے وفات پا چکے تھے، تو کوئی کچھ کہتا تھا۔ اور مجھے یاد ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی مجھ سے یہ کہا ایک موقع پر جب میری ان سے ملاقات ہوئی جدہ میں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی مجھے یہ پتا چلا تھا آپ کے بارے میں کہ شاید آپ کو ان آزمائشوں سے آپ کو گزرے ہیں، تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل فرمایا کہ مجھے کسی قسم کی کوئی مشکل اور دشواری اس کے بعد نہیں ہوئی۔ مفتی صاحب، اگر ایک ڈکٹیٹر کے دور میں ایک ڈکٹیٹر سے اتنے سخت سوال پوچھنے پر بھی آپ کو کچھ نہیں کہا جاتا، اور گزشتہ کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر عامیانہ سے سوال بھی پوچھے جائیں، ایک معمولی سی تنقید کی جائے تو جان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور لوگ غائب کر دیے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور یہ چیزیں اس میں میرا خیال ہے کہ سوسائٹی کو اس حوالے سے آزادی اظہار کے اور کم سے کم اپنی رائے کے اظہار کے حوالے سے زیادہ اوپن ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک ہم جب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا، جب اس کو جمہوری معاشرہ کہا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں کم سے کم آوازوں پر قدغنیں اور پابندیاں اس طرح نہیں لگائی جاتی کہ لوگ اپنی بات کہنے کی ان کو اجازت ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے اگر نوجوان کوئی گھٹن محسوس کرے کسی ملک کے اندر، تو یہ اس ملک اور اس ریاست کے لیے بڑا المیہ ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی ضمیر کی آواز کو یا اپنے دل کی آواز کو دبانے پر مجبور ہوں، تو اس کو تو آپ کوئی صحت مند رویہ نہیں کہہ سکتے۔ تو اگر ایک آمرانہ دور میں یہ سب ہوتا ہے، اس پر کچھ نہیں ہوتا، اور ایک جمہوری دور میں یہ سب ہوتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہوری دور جو ہے یہ اس آمرانہ دور سے بھی بدتر ہے؟ اصل میں ہمارے ہاں جمہوریت اور آمریت دونوں جو ہیں وہ اپنے معروف معنی کے اندر جو ہے اس کا اطلاق بڑا مشکل ہے۔ ہم جس کو جمہوریت کہتے ہیں تو سچی بات ہے کہ آج اس کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی توقع اس نظام سے نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ایک وہ ہیں کواکب، کچھ نظر آتے ہیں کچھ والی صورتحال ہوتی ہے۔ تو ہماری جمہوریت بھی جو ہے وہ ایسی ہے۔ اول تو خود جمہوری نظام ہمارے نزدیک تو جو مغربی جمہوریت ہے وہ ایک جس کو کہنا چاہیے ایک بہت بڑا ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ ہمیں ظاہر بات ہے کہ اس کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ بہت کلیدی اختلاف ہے، لیکن اگر ہم جمہوریت کی بجائے یوں کہہ لیں کسی بھی آزاد معاشرے کے اندر، کسی بھی چاہے وہ کوئی اسلامی معاشرہ کرو، تو اس میں بھی آپ دیکھیں تو ان کی آپ مثالیں لیں جو مسلمان خلفاء راشدین نے اور مسلمان حکمرانوں نے کیسے اپنے زمانوں کے اندر لوگوں کو اس بات کی اجازت دی۔ ان کے سامنے مشہور واقعات ہیں خلفاء راشدین کے، لوگ آتے تھے پوچھتے تھے یہ کپڑے دو کیوں ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے زمانے کے اندر ایک آزادی تو تھی اس بات کی کہ جس بات پر کسی بات کو جو لوگ غلط سمجھتے ہوں تو وہ اس کے اوپر اگر کسی سے بھی اس حوالے سے اس کی وضاحت طلب کی جا سکتی ہے، چاہے وہ کسی منصب پر بھی بیٹھے ہوں۔ بہرحال مفتی صاحب، ہم ایک پھر ماضی میں جاتے ہیں جہاں سے آپ نے سوالات کیے تھے۔ جناب پرویز مشرف صاحب سے سوال کرنے سے پہلے اور سوالات کرنے کے بعد آپ کی کوئی رائے بدلی یا رائے تھی کیا آپ کی؟ کس حوالے سے رائے آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ صاحب کے حوالے سے، جی جنرل پرویز مشرف جو اس وقت کے ڈکٹیٹر تھے۔ جی نہیں، ان کے بارے میں تو خیر رائے بدلی نہیں، بلکہ اس کے بعد ان کے جو دور رہ گیا اس کے اندر اور بھی کچھ بڑے بڑے حادثات ہوئے جس سے ان کے بارے میں جو رائے تھی وہ اور بھی زیادہ متاثر ہوئی اور سخت ہوئی۔ اور ہمارا خیال تھا کہ ہم نے جو ان کو جن چیزوں کے اوپر جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا اس میں سے بہت ساری چیزیں تھیں جو رہ گئیں بعد میں۔ اس کے بعد تو پھر وہ اپنے آخری ادوار کے اندر اور بھی زیادہ کھل کر انہوں نے کچھ ایسی بہت بڑے غلط کام کیے جس کا نتیجہ پوری قوم بہرحال بھگت رہی ہے۔ تو رائے میں ان کے بارے میں میری رائے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اس کے بعد بھی۔ اچھا مفتی صاحب، قائد کا نظریہ، قائد کا پاکستان، آپ نے قائد کی تصویر دکھائی جنرل پرویز مشرف صاحب کو بھی۔ قائد کے پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ آئین، قانون، نظام عدل پر کیا کہیں گے؟ بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے، یہ ایک ایسی صورتحال ہے، خاص طور پر آپ نے نظام عدل کا ذکر کر دیا کہ سچی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان قریب کے زمانوں میں بھی اور شروع سے جو ہماری عدلیہ کی جو تاریخ رہی ہے اور اس پر جو عوام کی بد اعتمادی کا جو ایک عالم ہے ہمارے ہاں، یعنی انصاف کا نہ ملنا الگ مسئلہ ہے، اس کی تاخیر الگ مسئلہ ہے، اس کا بکنا ایک الگ مسئلہ ہے،
اور عدالتوں کے اندر نچلی سطح سے لے کر اوپر تک کسی آدمی کا جب واسطہ پڑ جاتا ہے تو جن آزمائشوں سے وہ شکار ہو جاتا ہے. کسی معاشرے میں آپ سوچیں کہ جہاں پر عدل نہ ہو اور پھر تباہی کی طرف جا رہی ہو، تو یہ تین ہی تو کسی معاشرے کی، کسی صحت مند معاشرے کی تین بڑی ہی علامتیں ہوتی ہیں. دین تو اپنی جگہ پر ہے، ظاہر ہم سب سے پہلے دین کا نام لینا چاہیے، لیکن یہ بھی دین ہی کے تقاضے ہیں سارے کے سارے. تو اس معاشرے میں امن ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر عدل ہوتا ہے، اور اس معاشرے میں لوگوں کے معاشی مسائل کو مستحکم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. معاشی خود کفالت، خود انحصاری، خود مختاری، اور اس کی بہتری کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں. ہر قسم کی غلامی سے اور دوسروں کے اوپر اپنے انحصار کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے سچی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کسی پہاڑ کی چوٹی سے ہمیں لڑکا دیا ہو ایک ڈھلان پر، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ نیچے کی طرف بات جا رہی ہے. تو یہ صورتحال بہت بگڑ رہی ہے، اور ہماری سیاسی، سماجی اور معاشرتی مذہبی قیادتوں کو اس کے بارے میں بہت زیادہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنا پڑے گا. شاید اب بہت زیادہ وقت باقی نہیں ہے. ہم یہ باتیں، ویسے تو یہ رسمی سی باتیں لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ہم 50 60 70 75 سالوں سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں. آپ 50 سال پرانے اخبارات اٹھا لیں تو آپ کو شاید یہی باتیں لگیں گی. لیکن اب جو صورتحال دیکھی جا رہی ہے تو اس میں یہ لگتا ہے کہ اس کے بعد شاید ہمارے پاس یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ اسی حالت میں کوئی 75 سال مزید مل جائیں گے جیسے ہمیں پہلے 75 مل گئے ہیں. تو اب یہ معاملہ بہت کم لگتا ہے، بڑا مختصر لگتا ہے. چیزیں پکنے پر پہنچ رہی ہیں، قریب ہو گئی ہیں. اس میں اگر ان لوگوں نے، جن کے ہاتھ میں ملک کا نظام ہے، جس کے ہاتھ میں جس قدر نظام کا حصہ جتنا بڑا ہے، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہے، تو اگر ان لوگوں نے اس کا کوئی سنجیدہ حل نہ نکالا تو خدا نخواستہ یہ قوم کسی بہت ہی ناقابل برداشت آزمائشوں کا شکار ہو سکتی ہے. صاحب آپ نے کہا کہ جن کے پاس بھی اس وقت ملک کا نظام ہے، ملک کا نظام 18 سال بعد آج کوئی سیاسی کلاس کے پاس ہے یا کچھ سویلین لوگوں کے پاس ہے، یا آج بھی انہی سرحدوں کے رکھوالوں کے پاس ہے جو بہائنڈ دا سین رہ کر نظام چلا رہے؟ ہاں ایسے ہی ہے. نہیں، یہ کہنا تو بہت مشکل ہے کہ ہمارے ہاں نظام جو ہے وہ سب کو معلوم ہے. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ایسا بہت بڑا، اس پورے 75 سال میں شاید ہی کوئی ایسا دور آیا جس میں جو لوگ ہمیں سامنے نظر آتے ہیں، آپ اس کو سیاسی قیادت کہتی ہے، کہ اس نے کبھی، یہ سیاسی قیادت ہی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ ان کو ہمیشہ جب بھی ان کو اقتدار ملا ہے تو کہتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اقتدار ملتا ہے اور ہمیں اختیار نہیں ملتا. تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو تمام خرابیوں سے بری ذمہ ہی اسی وجہ سے کرتے ہیں اور کہتے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے ہم نے تو نظام کو بہت اندر سے نہیں دیکھا ہوا، اور نہ کبھی سرکاری منصبوں اور عہدوں کے اوپر رہنے کا اتفاق ہوا اس طرح. لیکن سیاسی قیادت اس ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے جس کا تعلق رہا ہو، جو آج تک پاکستان میں کسی درجے میں بھی حکمران رہے ہیں، وہ اختیار نہ ملنے کے شاکی رہے ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنی ذمہ داری بھی کم سمجھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سچی بات یہ ہے کہ اس وقت شاید یہ اس بلیم گیم کا وقت نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ہم اپنا مجرم متعین کریں. وہ تاریخ اور وقت خود متعین کر دیتا ہے، اور قوم کا ایک اجتماعی شعور اور ایک اجتماعی ضمیر متعین کر دیتا ہے کہ اس قوم کے زوال میں، اس کے نقصان میں کس کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے. لیکن اگر اس بحث کو کسی فیصلہ کن موڑ تک اگر ہم نہیں بھی پہنچا پائیں تو پھر بھی، لیکن اگر ہم ان بچے کھچے مواقع کو استعمال میں لاتے ہوئے کچھ اس قوم کے لیے کچھ کلیدی اور جوہری درست فیصلے کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بھی ہماری خوش قسمتی ہوگی. ورنہ پھر خدا نہ خواستہ جس قسم کے زوال کی طرف بات جا رہی ہے تو وہ زوال بھی اللہ نہ کرے سامنے آ جائے گا، اور اس کے حقیقی ذمہ دار بھی سامنے ہوں گے. مفتی صاحب، عدلیہ میں نظریہ ضرورت دکھایا جاتا ہے، اور انصاف نظریہ ضرورت کے تحت کے موقع پہ جو چیز ہو رہی ہے اس کو نظریہ بنا کر اس پر کیا جاتا ہے. تو معاشرہ اس سے چل پائے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ایک الارمنگ سچویشن ہے کہ اب نظریہ ضرورت سے جان چھڑانی پڑے گی اور فیورٹزم کو؟ بالکل، یہ نظریہ ضرورت کا لفظ ہی عدلیہ کے ماتھے پر ایک ایسا بدنما داغ ہے کہ جس کو وہ اس کو کھرچ کھرچ کے اس کو مٹانے کی ضرورت پیش آئے گی کہ وقت کے جابروں اور آمروں کی خواہشات کی تسکین کے لیے
اور ان خواہشات کو سند جواز دینے کے لیے، ان کی جو ہوس اقتدار ہے اس کو سند جواز دینے کے لیے اگر عدلیہ استعمال ہو تو ظاہر بات ہے اس سے زیادہ کیا کسی ملک کی اور کسی قوم کی بدقسمتی ہو سکتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ عدل کے پیمانے ہمیشہ درست رکھنے پڑیں گے، اور ہمیں عدل کے معاملات میں جو ہمارے ہاں سب سے بڑی کوتاہی ہے وہ ہم انگریزوں کے نظام سے جو جان نہیں چھڑا سکے. قرآن و سنت کی روشنی میں عدل کے پیمانے متوازن کرنے کی ضرورت ہے. ججز کا کرائٹیریا جو ان کو لینے کا ہے اس میں کم سے کم اسلامی علوم سے ان کی واقفیت، قرآن سنت فقہ حدیث سے ان کی واقفیت، اور تاکہ وہ صحیح معنوں میں عدل کرنے کی ان میں صلاحیت ہو، اور پھر تربیت بھی جس کے اندر کسی قسم کی ادنا سے ادنا بدعنوانی کسی طور ناقابل برداشت ہو. یہ جب تک ہمارے ہاں نہیں آئے گا تو یہ معاشرہ درست نہیں ہو سکے گا، اور نہ اس میں معاشی استحکام آ سکتا ہے، نہ اس میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ کچھ اور ہو سکتا ہے. وہ آپ نے بہت مشہور جملہ تو اتنا زبان زد عام ہے کہ بچے بچے کو یاد ہے کہ کفر سے تو حکومتیں قائم رہ سکتی ہیں لیکن ظلم پر نہیں قائم رہ سکتی. تو ہمارا یہ نظام اس وقت ظالمانہ ہے، جس میں غریب انتہائی سفر کرتا ہے، اور وہ ایک لامتناہی ایک اذیت کے سلسلے میں چلا جاتا ہے، اور طاقتور صاحب منصب مالدار آدمی جو ہے وہ انصاف خرید لیتا ہے، اور پورے انصاف کے ادارے اور افراد خرید لیتا ہے. یہ وہ ہمارے ہاں کی یہ کوئی معمولی زوال نہیں ہے. آج ہم مغربی تہذیب پر تو رد کرتے ہیں، لیکن بہرحال مغرب نے اپنے معاشرے میں کم سے کم عدل کے جس کو جو ان کے جو بھی پیمانے ہیں اپنے، اس کے مطابق وہاں کم سے کم ان باتوں کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو آج ہمارے ہاں بالکل عام ہے، اور ہم اس کے ساتھ کمپرومائز کر چکے. تو یہ صورتحال جن لوگوں کی بھی تاریخ پر اور قرآن و سنت پر اور سماجیات پر اور معاشروں پر جن کی نظر ہے ان علوم پر، وہ بتا سکتے ہیں کہ ایسی قوموں کا انجام کیا ہوا ہے. مفتی صاحب آخر میں بتائیے گا، فلسطین کے مسئلے پر ابھی تک ہم نے کوئی سنجیدہ قسم کی نہ تو گفتگو کی ہے، نہ بات کی ہے، اور نہ اس مسئلے کو سنجیدہ لیا ہے. کیا ہمارے دل سے امت کا درد ختم ہو گیا ہے، ہم کمزور ہو گئے ہیں، ہم ڈر گئے ہیں، یا پھر یہ مسئلہ ہی ہمارا نہیں ہے اس لیے ہم نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا؟ بہت صحیح آپ نے بات کی ہے کہ یہ سچی بات ہے کہ آج کل یہ آپ کے ساتھ میں نے یہ چند باتیں دوسرے موضوع پر کر لی، ورنہ آج کل تو اس موضوع کے علاوہ کوئی اور موضوع ہمارے یہاں چل ہی نہیں رہا. تمام وقت اسی پر بات ہوتی ہے، بیانات بھی اسی پر ہوتے ہیں، کوئی لکھنا پڑے تو اسی پر لکھا جاتا ہے. تو یہ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو ایک بہت ہی بھیانک اور لرزہ خیز مظالم ہے، آپ خود سوچیں 4,000 کے لگ بھگ بچے شہید ہو چکے ہیں، 10,000 کے لگ بھگ کل لوگ شہید ہو چکے ہیں، اور وہاں پر پھر محاصرہ ہے، کوئی چیز نہیں جا رہی، پانی کا قطرہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا، گندم کا دانہ نہیں پہنچنے دیا جا رہا، ہسپتالوں پر بمباریاں ہو رہی ہیں. یعنی اس سے زیادہ بھیانک صورتحال کسی جگہ کی نہیں ہو سکتی. یعنی اگر آپ جو برے سے برے حالات کا تصور کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ حالات وہاں پر برے ہیں. لیکن ہمارے یہاں صورتحال، اب آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے مدد نہیں کی. یعنی ایک تو بات یہ ہے کہ مدد کس کی طرف متوجہ ہے، تو یہ صحیح بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کی طرف سب سے پہلے متوجہ ہے کہ وہ اپنے تمام وسائل بروئے کار لائے. ان کی جو مدد ہم سے ہو سکتی ہے، جس حد تک ہو سکتی ہے، وہ مدد ہمیں ان کی سب سے پہلے کرنی چاہیے. پھر ہمارے معاشرے میں ایک وہاں پر، یعنی اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں، اس وقت بھی وہاں پر بم گر رہے ہوں گے، اور اس وقت بھی وہاں پر ہسپتالوں کے اندر زخمی جا رہے ہوں گے، اور ایمبولینسیں نہیں ہوں گی، اور ملبے سے ان کو نکالنے کے لیے کرینوں کے اندر ایندھن نہیں ہوگا، اور ان کے اندر جو ملبے کو کاٹنے کے لیے جو مشینیں استعمال ہوتی ہیں اس کے لیے بجلی نہیں ہوگی، اور آپریشن تھیٹرز کے اندر بجلی نہیں ہوگی. اس صورتحال کے اندر وہاں پر ابھی بھی جب میں اور آپ یہ گفتگو کر رہے ہیں تو ہزاروں مریض اس صورتحال کے اندر وہاں پر پڑے ہوئے ہیں. ہسپتالوں کے فرش پر بیڈ نہیں ہے، ہسپتالوں میں فرش پر بچے خون میں لت پت پڑے ہیں. اس پر جو ہمارے ہاں ایک دکھ کی کیفیت جو ہونی چاہیے پورے معاشرے میں. آپ دیکھیں آپ کے لاہور کے اندر میوزیکل شوز ہو رہے ہیں، یہاں اسلام آباد کے اندر آج جب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کل 3 دن کا انہوں نے ایک F9 پارک کے اندر ایک بہت بڑا میگا ایونٹ رکھا ہوا ہے، میوزک کا، گانے بجانے کا، رقص و سرود کا. آپ ذرا اس کا موازنہ کریں. ایک طرف مسلمان جو ہے وہ اس حالت میں جو منظر کشی میں نے کرنے کی کوشش کی، اور جو اس نہیں ہو سکتی وہ منظر کشی، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے، ناکافی الفاظ ہیں ان بھیانک مناظر کو بیان کرنے کے، ان لرزہ خیز مناظر کو بیان کرنے کے. اور یہاں پر لوگ تھرک رہے ہوں اور ناچ رہے ہوں اور رقص و سرود ہو رہا ہو. یہ آپ بتائیں کہ تاریخ میں دیکھیں کہ کیا ایسا کبھی ہوا ہے مسلمانوں میں؟ تو یہ سب سے زیادہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے.
اور اس میں ہمیں اگر فرض کیجئے اگر بے بسی بھی آپ آخری مرحلے میں طے کر لیں، اگرچہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بے بس ہے، ہم پاکستان کو اسلام کا قلعہ سمجھتے رہے، ہم نے کہا کہ ہم نے جو ایک عسکری طاقت اور قوت پیدا کی ہے یہ امت مسلمہ کے لیے ہے اور یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور ہم کہتے رہے کہ ہم حرمین شریفین کے محافظ ہیں، تو وہ بھی حرم ہے، تیسرا حرم بیت المقدس ہے، تو ظاہر ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آتی ہے۔ تو ایک تو اگر اس سطح کی مدد جو واقعی میں کرنی چاہیے اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکے تو کم سے کم آخری درجہ یہ ہے کہ جو بات وہاں پر اس وقت بھی ہوئی تھی کہ کم سے کم ڈھول تو نہ بجائیں، کم سے کم لوگوں کے اوپر لوگوں کی اس ساری صورتحال کے اندر آپ یہاں پر رقص و سرود کی اور ناچ گانے کی محفلیں تو منعقد نہ کریں۔ یہ تو واقعتاً صحیح بات ہے کہ انتہائی ایک بے حسی کا اور ظالمانہ بے حسی کا مظاہرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اس گناہ کے اوپر اس جرم عظیم پر اس پوری قوم کو معاف فرما دے اور پوری امت کو معاف فرمائے، اور صحیح معنوں کے اندر ہمیں فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ اور فلسطین کے مجاہدوں کے ساتھ ہمیں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ مفتی کاکا حسن صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا، آپ کی رائے کا، آپ کے تجزیے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بولنے کا ہے، پاکستان میں بولنے نہیں دیا جاتا، زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، ٹیرر ہے، پاکستان کا میڈیا مکمل طور پر کنٹرولڈ ہے، ویل مینجڈ ہے، ایک میسو سینسرشپ ہے۔ اسی طرح کا دباؤ پاکستان میں سیاست ڈور پی کے بھی فیس کر رہا ہے، جسے پاکستان بھر میں گزشتہ کئی مہینوں سے ماورائے آئین ماورائے قوانین مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، مکمل طور پر بین کر دیا گیا ہے، سیاست ڈور پی کی نشریات کو لمیٹڈ کر کے پاکستان میں چھوڑ دیا گیا ہے، تمام تر قانونی محاذ کے اوپر آواز اٹھائی گئی، دستک دی گئی، لیکن ہر طرف سے خاموشی ہے، سناٹا ہے، کہیں پر کوئی سنوائی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا خاموش ہو جائیں؟ کیا سوال نہ کریں؟ کیا معلومات آپ تک نہ پہنچائیں؟ کیا انفارمیشن آپ تک نہ پہنچائیں؟ معلومات بھی پہنچے گی، انفارمیشن بھی پہنچے گی، سوالات بھی اٹھیں گے، لیکن اب آپ نے رول پلے کرنا ہے، آپ نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور چھوٹا سا ایک پروسیس ہے، اس کے بعد آپ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری مدد کریں۔ پہلے آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کے بعد جوائن کے بٹن کے اوپر جانا ہے، کلک کر کے ہمارا ممبر بننا ہے، یا پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں جانا ہے، وہاں پر پیٹریون کا لنک موجود ہوگا، اس لنک کے اوپر کلک کریں اور ہمیں سپورٹ کریں، ہمارا حصہ بنیں، ہماری طاقت بنیں۔ خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔